پھر بھی اپنے شوہر کا سارا کام اپنے ہاتھ سے خود سے کریں، اور روزانہ سر میں تیل لگانا، ان کے پاؤں کو دبانا، اور آج کل پاؤں ہی نہیں دباتی ہیں لڑکیاں، وہ کہہ رہے ہم کو خود درد ہے تو ہم کیا آپ کا دبائیں گے؟ پریشان ہے، سارے لوگ پریشان ہیں، ہم کو ہمارا پیٹ میں درد ہے، پیر میں درد ہے، سر میں درد ہے، کیا آپ کا دبائیں؟ پہلے ہم لوگوں کی مائیں ایک ایک گھنٹے تک والد صاحب کا پاؤں دباتی تھی اور کنٹینیو دباتی تھی، اور کچھ عورتیں اپنی ساس کا پاؤں بھی کنٹینیو دباتی تھی۔ ابھی ساس بھی محروم ہے، سسر بھی محروم ہے، شوہر ہی محروم ہے تو ساس سسر کا کیا کہنا ہے؟ شوہر ہی محروم ہے، پاؤں بیچارہ الگ ادھر رو رہا ہے، اس کی بیوی الگ رو رہی ہے۔ صحت مند زندگی گزارنے کے لیے نمازی ہونا بہت ضروری ہے، صحت مند زندگی گزارنے کے لیے وقت کا پابند ہونا بہت ضروری ہے۔ مفتی صاحب قبلہ میں نے ایک کوالٹی دیکھی، پہلے چٹی پہنتے تھے لکڑی کی، وہ کھڑاون تو نہیں، وہ چٹی سے بولتے ہیں، کھٹپٹی، وہ پہنتے تھے بہت دنوں تک، تو ہم نے یہی دیکھا۔ وہ تو اخیر میں جب کھٹپٹی ملنے لگی تو ہوائی چپل پہننے لگے، مگر شروع میں 40-50 سال تک ہوا، اس لیے اخیر وقت تک آپ کی بینائی بھی لاجواب تھی، آپ کی آواز بھی لاجواب تھی۔ 70-75 سال کی عمر میں آپ کا وصال ہوا، اس وقت بھی اگرچہ وہ فالج زدہ ہو گئے تاخیر میں، اور یہی دعا کرتے تھے، جس فالج کی بیماری بڑے بڑے بزرگوں کو ہوئی ہے، صحابہ کرام کو بھی ہوئی ہے، اور بیماری ایک نعمت ہے جس کی وجہ سے گناہ معاف ہوتے ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ نہیں کہنا کہ صاحب وہ بیمار ہے تو زندگی میں جو کچھ کیا ہے وہ سب نکل رہا ہے، نہیں، بلکہ بیماری درجات کو بڑھانے کا سب سے بڑا ذریعہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نزدیک کچھ مقام ہوتا ہے آدمی کا جو نماز روزے سے نہیں پہنچ پاتا ہے۔ بہت سارے لوگ 1000 رکعت نماز نفل پڑھتے تھے، اور آج کل تو مشکل ہے، اب مگر اس کا مقام ہے کہ اس کو اس 1000 رکعت نماز نفل پڑھنے والے کے درجے تک یہ پہنچے گا۔ تو اب نماز پڑھنے کے لیے وقت نہیں ملتا، صحت نہیں ساتھ دے رہی ہے، تو اب اللہ کو پہنچانا ہے وہاں، تو کیسے کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ بیماری دے دیتا ہے، اب اس بیماری پہ ان کو صبر کی توفیق دے دیتا ہے، اور اس صبر کی وجہ سے 1000 رکعت نماز نفل پڑھنے والا جس بلندی کو پہنچتا ہے، اس بلندی پہ اس صابر کو اللہ پہنچا دیتا ہے۔ اس لیے سماج میں کسی کو حقارت کی نگاہ سے مت دیکھیں کہ صاحب یہ غریب ہے، یہ بیمار ہے، نہ غربت کا مذاق اڑائے نہ بیماری کا مذاق اڑائے۔ میں نے مفتی صاحب کو دیکھا، انتہائی درجے کے صابر تھے، گھر یہاں سے 15 کلومیٹر دور ہے، اور آج 15 کلومیٹر دور کسی کی ملازمت رہتی ہے تو ڈیلی وہ گھر دوڑ کے آتا ہے، مگر مفتی صاحب 50 سال کی تدریسی زندگی میں، آپ کی عمر 70 سال تھی، اور آپ بریلی شریف سے فارغ ہو کے آئے تو 20-22 سال آپ کی عمر رہی تھی، اس کے بعد سے آپ کہیں نہیں گئے، کٹیہار ہی میں وہاں حضور ملک العلماء کی گدی پہ آپ نے پڑھایا، بحر العلوم میں، حضور ملک العلماء جو نائب اعلیٰ حضرت کہلاتے ہیں، وہ اسی کٹیہار میں آپ پڑھاتے تھے، صدر پرنسپل تھے آپ۔ شمس الہدیٰ سے ریٹائرڈ کرنے کے بعد بحر العلوم میں آ گئے تھے، تو ان کی جگہ پہ شیخ الحدیث بن کے پڑھانا، یہ 1,00,000 عالموں میں کسی کا کام ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چونکہ رسول اللہ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ اب ہے کہ ہم لوگ کیا جانے کہ ہیرے کی پہچان ہی نہیں ہے، ہیرے کی پہچان تو جوہری کو ہوتی ہے نا، ہیرا کسے کہتے ہیں؟ یہاں تو ہم لوگ سونا کو بھی نہیں پہچان پاتے، مفتی صاحب قبلہ کو عام لوگ نہیں پہچان پاتے، چونکہ عام لوگ اسی کو بڑا مولانا سمجھتے ہیں جو بہت اچھا جبہ پہنے، بہت بڑا صافہ پہنے، اور جلسہ جلوس میں خوب جائے، کار خریدے، بائک پہ چلے اور خوب دھماکے دار تقریر کر دے، بہت بڑا مولانا ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، بڑا مولانا وہ ہوتا ہے جو درسگاہ میں بیٹھ کر بخاری پڑھا ہے، اس سے بڑا کوئی مولانا نہیں ہوتا۔ تقریر کرنا بھی بہت مشکل کام ہے، مگر اس سے بڑا مشکل کام ہے بچوں کو سبق پڑھانا، درسگاہ میں بہت ٹف اور بہت مشکل کام ہے۔ مفتی صاحب قبلہ آپ جان لیں ایک زبردست خطیب تھے، اور مجھ کو تقریر کرنے کا جو شوق پیدا ہوا آج سے 35 سال پہلے، مفتی صاحب کی تقریر میں نے سنی تھی کئی جگہوں پہ، تو ان کے جملے اور ان کے الفاظ کی میں نقل بچوں کی محفل میں کرتا تھا، مفتی صاحب کی نقل کرتا تھا۔ وہ سبوتر میں ایک بار جلسہ ہوا تھا تو دن میں تقریر ہوئی تھی، وہاں چلا گیا۔ ایک بار اور جلسہ بنبھاگ میں ہوا، اس وقت مفتی صاحب کی تقریر مجھ کو بہت اچھی لگتی تھی، چونکہ تیور بھی بڑا غضبناک تھا مفتی صاحب کا۔ صوفی صاحب تو تھے، نمازی تھے، مدرس تھے، اس کے باوجود ایک خطیبانہ تیور تھا،
جو تیور ایک مشتاق احمد نظامی صاحب کا تھا، وہ تیور مفتی صاحب کو بلا کر، پرانے زمانے میں تو ریکارڈ کا مسئلہ ہی نہیں تھا، ورنہ جن کے پاس اگر ٹیپ ریکارڈر ہے وہ تقریر سن لیں تو پھر دوسرے کو بھول جائیں گے۔ وہ زبردست خطابت کرتے تھے، مشتاق احمد نظامی کی یاد تازہ ہو جاتی تھی۔ تو میں نے 2-4 تقریریں پڑھنے کے زمانے میں حضرت کی سنی، تو اس کو بچوں کے ساتھ بیٹھا کر کے اپنے گھر میں مدرسے میں ان کی تقریر کو ریپیٹ کرتے تھے۔ آج تک مجھ کو یاد ہے کہ سبوتر میں آج سے 40 سال پہلے انہوں نے کیا کہا تھا۔ تو ان کی تقریریں سن سن کے بہت سارے لوگ خطیب ہو گئے، اور خطابت بھی لاجواب، درس و تدریس بھی لاجواب، التقوی بھی لاجواب، سبحان اللہ۔ بہت سارے لوگ تقریر کرتے ہیں تو نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں، بہت سارے شاعر لوگ نعت پڑھتے ہیں تو نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں۔ نادر جمالی نماز پڑھتے ہیں، یہ ان کے بارے میں نہیں کہہ سکتا ہوں، یہ نعت پڑھتے ہیں، مگر بہت سارے لوگ ہیں جو نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں۔ اس لیے اس نعت خوانی کی برکت نہیں ہوتی ہے۔ نعت سنے تو آدمی رونے نہیں لگے، دل مدینہ کی حاضری کے لیے بے چین نہ ہو جائے تو بیکار ہے، وہ نعت خوانی ہوتی ہے۔ جو وہ کرے گا کون؟ جو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اسٹیج پہ آ کر کے نبی کی نعت پڑھے گا، وہ نعت پڑھے گا تو وہ خود مدینے کا مریض ہو جائے گا اور سب کو بیمار کر ڈالے گا۔ وہ سارے لوگ دھان بیچ بیچ کے مدینہ پاک جانے لگیں گے۔ وہ چونکہ اب وہ خود نماز نہیں پڑھتا ہے بیچارہ، کیا کرے گا؟ اس لیے جلسہ کامیاب بنانے کے لیے جلسہ کرانے والے کو چاہیے کہ وہ نقیب جو ہو وہ نمازی نقیب ہو۔ اب علی رضا رہبر بھی نماز پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ، یہ بھی نماز پڑھ رہے ہیں پابندی سے۔ تو نمازی نقیب ہو اور نمازی شاعر ہو اور نمازی خطیب ہو جو نماز پڑھنے کے بعد آ کے تقریر کرے۔ تو آپ یاد رکھیے، آج سے 100 سال پہلے تقریر ہوتی تھی ایک دن، اور 100 سال تک لوگوں کو وہ گفتگو یاد رہتی تھی۔ تو آج ابھی سنا 1 گھنٹے کے بعد ختم، کیا کیا ہوا لوگوں کو پتہ نہیں چلتا، چونکہ عمل کا جذبہ کم ہو گیا ہے۔ مفتی صاحب ایک زبردست باعمل خطیب کا نام ہے۔ میں نے دیکھا ان کو 6 سال کے پیریڈ میں کہ جلسے سے لوٹ کے واپس آتے تھے۔ ابھی کتنا خطرناک وقت ہے، اگر اس وقت میں اگر ابھی یہاں سو جاؤں تو اذان بھی ہوگی تو بھی سنائی نہیں پڑے گا، اذان کے بعد سنائی نہیں پڑے گی اور نماز بھی چھوٹ جائے گی۔ کئی بار ایسا ہوا، اس وقت اگر آ کے کرسی پر لیٹ گئے، سوئے نہیں کہ نماز پڑھنے کے بعد سوئیں گے، تو اتنی خطرناک نیند کبھی کبھی آئی کہ نہ اذان کی آواز سنائی دی، جماعت ہو گئی، سلام جب پڑھنے لگے تب اچانک آنکھ کھلی، ارے سلام ہو رہا ہے، 10 منٹ کا ٹائم بچ رہا ہے، جلدی جلدی وضو کیا اور نماز ادا کی۔ تو بہت خطرناک وقت ہوتا ہے ابھی کا جو ہے، آدمی لیٹا۔ مگر مفتی صاحب قبلہ اس وقت بھی جلسے سے لوٹ کے آتے تھے، آدھا گھنٹہ پونے گھنٹہ آرام کر لیتے تھے، اور سارے بچے مدرس سب سوئے ہوتے تو حضرت خود سے اذان دیتے تھے، اور خود سے اگر مدرس بچے کر نہیں آئے، لیٹ آنے میں وقت بہت کم بچ رہا ہے، تو حضرت خود سے تکبیر کہہ کے جو 2-4 بچے آئے، نماز پڑھ کر کے، اور روزانہ کا جو آپ کا معمول تھا 1 گھنٹہ وظیفہ کرنا، یہ تو 5 وقت کی نماز تو فرض ہے، اس کے علاوہ 1 گھنٹہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد وہ وظیفہ پڑھتے تھے۔ حدیث میں آیا ہے کہ تم صبح تھوڑی دیر مجھے یاد کر لو، اللہ کہتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ تم صبح سویرے تھوڑی دیر مجھے یاد کر لو، میں دن بھر تمہارے کاموں کی ذمہ داری لیتا ہوں، یعنی میں تمہارے کام کا کفیل، میں ذمہ دار ہو جاتا ہوں۔ دن بھر اس کی ایک چستی برقرار رہتی ہے، اس عبادت کا فیض دن بھر ملتا ہے، تیرے سارے کام بنا دوں گا۔ صبح سویرے تھوڑی دیر اللہ کو یاد کرو، اور شام میں یاد کرو، پھر رات بھر اللہ تبارک و تعالی اچھی صحت بخش نیند عطا کر دیتا ہے۔ تھوڑی دیر صبح چاہے 10 منٹ ہی صحیح، نماز فجر پڑھنے کے بعد مسجد میں کم سے کم 200 بار لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیں، کہ حدیث کی کتاب میں آیا ہے کہ جو صبح اور شام کلمہ پڑھ لیتا ہے تو اللہ فرشتے سے کہتا ہے کہ دونوں کلمہ کو ملا دو، بیچ میں جو ہوا مٹا دو۔ اور کلمہ شریف پڑھنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے، چونکہ ہم لوگ دنیا کی محبت میں اتنے اندھے ہو گئے کہ نماز میں بھی دل نہیں لگتا، نماز پڑھے چونچ مارا کوے کی طرح اب بھاگ گئے، ورنہ نماز 1 کروڑ روپے کی دوا ایک طرف، فجر کی نماز ایک طرف۔ رام دیو جی کہتے ہیں کہ کروڑوں کی دوا ایک طرف، صبح کی ہوا ایک طرف۔ اور وہ کہاں سے کہتے ہیں؟ دنیا میں جتنے لوگوں کی زبان سے اچھائی نکلتی ہے، چاہے بولنے والا کوئی بھی ہو، وہ ساری اچھائی مصطفیٰ جان رحمت کی عطا کی ہوئی ہے۔
دنیا میں جہاں بھی اچھی باتیں کوئی بول، روی شنکر بولے، صاحب مراری باپو بولیں، چاہے رام دیو جی بولیں، چاہے مودی جی بولیں، کوئی بھی بولیں، اگر اچھی بات کوئی بول رہا ہے تو سمجھ لیں کہ یہ اچھی بات کا رشتہ مصطفیٰ کی قول سے جڑا ہوا ہے۔ اگزامپل کے طور پر مودی جی کہتے ہیں کہ بیٹی پڑھاؤ بیٹی بڑھاؤ، بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ، یہ مودی جی کا اپنا کتھن ہے کیا؟ وہ تو آج بولتے ہیں، مگر 1400 سال پہلے جب باپ بیٹی کو ذبح کرتا تھا اور زندہ دفن کر رہا تھا، اس وقت بیٹی بچاؤ اور ہر مرد و عورت پڑھیں بیٹی کو پڑھاؤ یہ نعرہ کسی نے نہیں دیا تھا، سب سے پہلے مصطفیٰ جان رحمت نے دیا تھا۔ چونکہ ہم لوگ ڈھول باجا بجانے سے فرصت ہی نہیں تھی، کیا حضور کی حدیث پڑھیں گے؟ ہمارے بچوں کو گٹکا کھانے سے فرصت ہی نہیں تو کیا وہ حضور کی حدیث پڑھے گا؟ فزکس، کیمسٹری، بائیولوجی، میتھ، سوشل اسٹڈیز، ہسٹری، سیوکس، جغرافی پڑھنے سے فرصت ہی نہیں، وہ کیا حدیث پڑھے گا؟ پہلے حدیث پڑھیں۔ اگر یقین نہیں آئے تو صبح سویرے 10 منٹ پہلے قرآن پڑھ لیں، حدیث پڑھ لیں، پھر آپ فزکس کیمسٹری پڑھیں۔ ایک مہینہ بغیر قرآن پڑھے ہوئے آپ فزکس کیمسٹری پڑھیں، اور ایک مہینہ 10 منٹ قرآن پڑھنے اور ذکر کرنے کے بعد فزکس کیمسٹری پڑھیں، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہو جائے گا کہ قرآن پڑھے بغیر ایک چیپٹر کا یاد کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور قرآن پڑھنے کے بعد 5 چیپٹر یاد کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ میرے ساتھ میں بہت سارے بچے تھے جو انگلش میں ایم اے کر رہے تھے، ڈی ایس کالج میں۔ انگلش میں ایم اے کرنا کسی مولوی کا کام نہیں ہے، مگر جو بچے بچپن سے انگلش میڈیم میں پڑھتے تھے وہ بچے سب سے کم نمبر لاتے تھے۔ میں مدرسے میں پڑھنے کے باوجود آج وہاں سے 4 پیج کا نوٹس لکھ کے لاتا تھا، اور دوسرے دن جب میں جاتا تھا، بی کے جھا وہ برہمن پروفیسر تھے انگریزی کے، بی کے جھا اپنا اگر کوئی پڑھا لکھا آدمی ہے تو جانتے ہوں گے، ان سے ہم لوگ ٹیوشن پڑھنے جاتے تھے، تو جو بچپن سے انگلش میڈیم میں پڑھاتا تھا وہ جو نوٹس لکھا دیا اس میں سے کچھ بھی پوچھتا تھا تو کچھ نہیں بتا پاتا تھا، مگر الحمدللہ چونکہ میں مدرسے میں پڑھتا تھا اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد قرآن پڑھتا تھا، اس کا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ دوسرے دن پورے 5 پیج کا نوٹس یاد کر کے بی کے جھا کو سنا دیتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ انسان ہے کہ جنات ہے، زندگی کا یہ پہلا سابقہ ہے کہ میں آج نوٹ لکھاؤں۔ بچے تو نوٹ لکھ لیتے ہیں، ایگزام کی تیاری کرتے ہیں، ایگزام کے ٹائم میں یاد کر کے لکھتے ہیں، مگر آج میں نے لکھایا اور کل پورا نوٹس ہی سنا دیتا ہے۔ یہ کیسا آدمی؟ ابھی پچھلے سال 10 حافظ بچوں نے نیٹ نکالا، یعنی انہوں نے 10 بچوں نے نیٹ نکالا، وہ 720 نمبر کا جو میڈیکل کالج میں ایڈمیشن کرانے کے لیے جو ٹیسٹ ہوتا ہے نیٹ نکال، آپ جانتے ہیں، تو وہ 720 نمبر میں مدرسے کے بچے نے جو حفظ کرنے کے بعد کوئی 650 نمبر لایا، کوئی 685 نمبر لایا، کوئی 690 نمبر لایا، ایم سے دلی میں اس کا ایڈمیشن ہوا۔ اللہ سبحانہ، جو بچے بچپن سے اسکول میں پڑھتے تھے وہ تو 300 سے زائد نمبر نہیں لا پائے، اگر لائے بھی تو 500 نمبر لائے، کوئی 600، مگر 685 نمبر لانا 720 میں، اور ہندوستان کا سب سے بڑا میڈیکل کالج ایمس دلی، اس میں ایڈمیشن ہونا، یہ صرف قرآن کریم کی تلاوت کی برکت ہے۔ تو آپ لوگ بھی یہاں سے جب جائیں، مفتی صاحب کی زندگی کو میں نے دیکھا ہے، 6 سال میں ایک وقت کی نماز بھی آپ کی قضا نہیں ہوئی۔ اللہ سبحانہ، فجر کے ٹائم میں آتے تھے، آدھا گھنٹہ لیٹ کر پہلے نماز پڑھتے تھے اور وظیفہ پابندی سے پڑھتے تھے۔ ایک بار نماز فجر پڑھا کے کمرے میں گئے اور وہاں سے خبر بھیج دیا کہ سارے لوگ فجر کی نماز دوہرا لیں، اور حضرت وہاں سے آئے واپس ٹویل کے پاس، اور آپ نے غسل کیا، غسل کرنے کے بعد نماز ادا کی۔ یہ کام کوئی نہیں کرے گا، چونکہ آج کل ہم ایک مولوی صاحب کو ہم بولے تھے پچھلے سال منکول میں محرم کے موقع پر تقریر کر رہے تھے، نماز ظہر کا ٹائم آ گیا، انہوں نے پڑھائی، میں نے کہا تم پڑھاؤ، وہ آگے جا کے پڑھایا، ہم اس کے پیچھے کھڑے تھے، ان کا پیر کی انگلی زمین سے لگی ہوئی نہیں تھی، ایک انگلی کا پیٹ زمین سے لگنا فرض ہے، دونوں پاؤں حالت سجدہ، اور 3 انگلی کا لگنا واجب ہے، اور 5 انگلی کا پیٹ زمین سے لگنا سنت ہے، یعنی دونوں پاؤں کی 10 انگلی کا یہ پیٹ والا حصہ جو ہے زمین سے لگا رہنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ نہیں دھیان دیتے ہیں، یا تو اس کی انگلی ٹیڑھی رہتی ہے، یا پھر توجہ نہیں رہتی، نماز نہیں ہوگی اگر ایک انگلی بھی نہیں لگی رہی زمین سے، اس کا پیٹ کونا نہیں بلکہ پیٹ کا حصہ اگر نہیں زمین سے لگا رہا تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ اس مولوی صاحب کا نہیں تھا، تو ہم اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، نظر تو پڑے گی پاؤں کیسا ہے، ہم نے بے عزت نہیں کیا اس کو، میں نے کہ بھائی اے مولوی صاحب آپ کا پاؤں صحیح نہیں ہے، نماز دوہرائی، نماز نہیں، بلکہ میں نے کان میں ان سے کہا
کہ پاؤں کی انگلی صحیح نہیں تھی، نماز نہیں ہوئی، اس نماز کو آپ دوہرا لیجیے۔ وہ نماز دوہرا لیا، مگر بعد میں اتنا بڑا ہنگامہ کھڑا کر دیا، وہ سب سے میری شکایت کرتا تھا، حضرت نے مجھ کو ذلیل کر دیا، حضرت نے مجھ کو ذلیل کر دیا، حضرت نے مجھ کو ذلیل کر دیا۔ جبکہ بڑے بڑے بزرگان دین بھی نماز پڑھتے تھے، اگر کوئی کمی رہ گئی تو اس کو دہرانے کے لیے کہہ دیتے تھے کہ نماز دوہرا لو، مگر یہ جاہل مولوی کم پڑھا لکھا آدمی گاؤں دیہات میں نوکری کر رہا ہے، تو وہ میں نے ان کو کہا تو وہ نہیں، اب پریسٹیج کا ایشو بنا لیا کہ صاحب، اور کیا بولتا ہے کہ ہم کو کمرہ میں کہہ دیے ہوتے، ہم کو کمرہ میں بولتے، سب کے سامنے بول دیا۔ بے وقوف کہیں کا، نماز سب کی برباد تم نے یہاں کیا ہے اور ہم کمرہ میں تم کو کہہ دیتے اس کو، بتائیے۔ یہی تو اسلام کا طر امتیاز ہے کہ جہاں بھی فالٹ نظر آئے کوئی بھی مسلمان کہہ دے اس کو۔ امام صاحب قرات کر رہے ہیں، غلطی ہوئی، ایک کانا آدمی بھی پیچھے اگر کھڑا ہے اور اس کو معلوم ہے کہ غلطی کر رہے ہیں، وہ بھی وہاں سے ٹوک سکتا ہے۔ یہی ہے اسلام کا صاف ستھرا نظام کہ ہاں جو بھی اچھا ہو اس کو سراہنا، اور کسی سے بھی غلطی اس کو ٹوک دینا۔ میں نے اس کو غلطی کو ٹوکا، مگر وہ پریسٹیج کا ایشو بنا لیا، میری غیبت اور شکایت کرنا شروع کیا۔ مفتی صاحب میں کیا ہوا، نماز نہیں ہوئی، کس